آج ہم ایسی پیاری سنت کے بارے میں سننے جا رہے ہیں کہ ایک بندہ اس سنت پر عمل کرتا ہے اور اس سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اس کی وہ بیماری ایسے منٹوں میں ٹھیک ہوتی ہے کہ جس بیماری کا علاج کرنے والے کوئی پاکستان کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر نہیں تھے، بلکہ سوئٹزرلینڈ کے بڑے بڑے ڈاکٹر آئے اور اس بیماری کا علاج کیا، اپنی ڈاکٹری لگا دی، لیکن جو ہے اس بیماری کا علاج نہ کر سکے، اس بیماری کا کوئی حل نہ نکال سکے، ان کی ڈاکٹری ناکام ہو گئی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ وہی بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت پر عمل کرتا ہے، اور کچھ ہی دنوں بعد جب وہ دوبارہ چیک اپ کروانے جاتا ہے تو ڈاکٹر حیران رہ جاتے ہیں اور یہ پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جناب والا، آخر تو نے علاج کہاں سے کروایا ہے؟ وہ کون سی دوا تو نے استعمال کی ہے کہ تجھے شفا مل چکی ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کی ساری محنت لگا دی، ہم نے سارے تجربے کیے، ہماری ڈاکٹری فیل ہو گئی، لیکن ہم جو ہے اس بیماری کا علاج نہ کر سکے، اس کا حل نہ نکال سکے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کوئی ایسی وجہ تو ضرور ہوگی، ہمیں بتائیں کہ جو کہ آپ کو اس بیماری سے جو ہے اس سے شفا ملی ہے۔ تو جناب والا، آئیے یہ واقعہ تفصیلاً سماعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ حوالہ سماعت کر لیں، اور یہ خالی کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی سٹوری نہیں ہے کہ جو میں آپ کو ترغیب دینے کے لیے، آپ کو سنت پر عمل کرنے کے لیے سنا رہا ہوں۔ یہ ایک حقیقی واقعہ سامنے آیا ہے، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں حضور کی سنتوں پر جو عمل کرتے ہیں، اللہ اکبر، انہیں اخروی فوائد تو ملتی ہی ملتے ہیں، دنیاوی بھی بڑے فوائد انہیں حاصل ہوتے ہیں۔ تو آئیے، یہ واقعہ نماز کی کتاب کے اندر جو ہے یہ درج ہے، آئیے اس واقعے کو ایک تفصیلاً سماعت کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کتاب میں کیسے آیا اور کس طرح جو ہے ہم تک یہ واقعہ پہنچا، آئیے اس کو تفصیلاً جو ہے سماعت کرتے ہیں۔ عزیزان قدر، دیکھیں کہ وضو کی متعدد سنتیں ہیں، اور ہر سنت پر عمل کرنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت فوائد ہیں، بڑے برکات ہیں۔ اسی طرح بچہ جانتا ہے کہ مسواک کرنا یہ سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت جو ہے پیاری سنت ہے، اور یہ مسواک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتی ہے۔ اللہ اکبر، آئیے اسی حوالے سے سماعت کرتے ہیں۔ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک بیوپاری کا کہنا ہے کہ میری سوئٹزرلینڈ میں ایک نو مسلم سے میری ملاقات ہوئی، اور میں نے اسے تحفے میں مسواک شریف پیش کی۔ مسواک کا یہ تحفہ میں نے اسے دیا، تو جب اس نے یہ مجھ سے تحفہ لیا تو وہ رونے لگ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، اور ادھر ہی اس نے اپنے جیب سے ایک رومال نکالا اور اسے کھولا، اور اس کے اندر سے 2 انچ مسواک شریف کا ٹکڑا برآمد ہوا، اور اس نے مجھے یہ دکھایا اور کہا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو مجھے ایک مسلمان بھائی نے یہ مسواک شریف تحفے میں دی تھی، اور یہ میں نے تحفہ لیا تھا، اور پھر کچھ دنوں بعد میں دانتوں کی تکلیف میں مبتلا ہو گیا، میرا یہ مرض بڑھتا چلا گیا، میں ایک ڈاکٹر سے دوسرے سے تیسرے، اور سوئٹزرلینڈ کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے میں نے اپنا علاج کروایا، میں نے میڈیسن استعمال کی، لیکن مجھے کچھ افاقہ نہ ہوا، کچھ بھی جو ہے آرام نہ آیا۔ سب ڈاکٹروں نے اپنی جان لگا دی، اپنی مکمل ڈاکٹری لگا دی، بڑے بڑے تجربے کیے، لیکن ان بڑے بڑے سوئٹزرلینڈ کے ڈاکٹروں نے بھی جو ہے مجھے لا علاج کر دیا، اور میری اس بیماری کا کوئی حل نہ نکال سکے۔ ان کی ڈاکٹری فیل ہو گئی، وہ ڈاکٹر جو ہے ناکام ہو گئے میری اس تکلیف کو دور کرنے میں۔ تو خیر کیا ہوا کہ میں وہی مسواک شریف کا جو تحفہ مجھے مسلمانوں نے دیا تھا، جس طریقے کے مطابق انہوں نے مجھے تلقین کی تھی، کہا تھا، میں اس طریقے کے مطابق مسواک کرنے لگ گیا، اور کیا ہوا کہ کچھ ہی دنوں میں میرا وہ مرض جو سوئٹزرلینڈ کے بڑے بڑے ڈاکٹروں نے بھی جو ہے اس کا علاج نہ کر سکے، اور انہوں نے اپنی مکمل ڈاکٹری وہاں لگا دی، لیکن پھر بھی میرا وہ مرض ٹھیک نہ کر سکے، اس کا کوئی حل نہ نکال سکے۔ اور اللہ اکبر کہ اس مسواک شریف کی برکت سے میرا وہ مرض ایسے منٹوں میں چلا گیا، اور اس کے بعد دوبارہ یہ مجھے مرض لاحق نہ ہوا۔ خیر کیا ہوا کہ پھر کچھ ہی دنوں بعد میں دوبارہ انہی ڈاکٹروں کے پاس گیا کہ چیک اپ کروا لوں، آیا رپورٹ میں کیا آتا ہے رزلٹ۔ تو جب ڈاکٹروں نے دوبارہ میرا چیک اپ کیا تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ
جو ہے اتنا جلدی کیسے ٹھیک ہو گیا ہے. اور وہ ڈاکٹر مجھے کہنے لگے کہ کوئی ضرور ایسی کوئی وجہ ہوگی، تو نے کہیں اور جا کے کوئی آپریشن علاج کروایا ہوگا جس کی وجہ سے یہ تیری بیماری ٹھیک ہو چکی ہے، سارے جراثیم مر چکے ہیں، تیرے دانتوں کا جو مرض تھا وہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے. تو بتا تو نے کہاں سے علاج کروایا ہے، کون سی میڈیسن استعمال کی ہے، اور کس ملک میں کس ڈاکٹر کے پاس تو نے یہ علاج اپنا کروایا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ جناب والا، میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، میں نے کسی کی کوئی میڈیسن استعمال نہیں کی. ہاں، میں نے تمام انبیاء کے جو سردار ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی جو ایک پیاری سنت مسواک شریف ہے اس پر میں نے عمل کیا ہے، اور میں وضو کرنے سے پہلے وہ مسواک کرتا تھا جس کی برکت سے میرے دانتوں کا یہ جو مرض ہے یہ ٹھیک ہو چکا ہے، اور الحمدللہ اب میں پرسکون زندگی گزار رہا ہوں. یہ وہ مرض تھا کہ ایک وقت تھا کہ یہ میرے لیے وبال جان بنا ہوا تھا، اور ایک وقت تھا کہ آپ تمام ڈاکٹروں نے مل کر اس مرض کا علاج کرنا چاہا لیکن آپ نہ کر سکے، آپ کی ڈاکٹری بھی ناکام ہو گئی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری سنت نے میرا یہ مرض ایسے منٹوں میں جو ہے دور کر دیا ہے. اللہ اکبر. پھر ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ مسواک ہمیں بھی دکھائیں. وہ تو جب اس نے وہ مسواک دکھائی اور بتایا کہ یہ کرنا سنت ہے اور اس کی برکت سے جو ہے یہ میرا مرض ٹھیک ہوا ہے، تو وہ ڈاکٹر اس مسواک کو دیکھتے ہی رہ گئے، حیران رہ گئے کہ اللہ اکبر کہ مسواک کرنے کی اتنی برکتیں ہیں اور اتنے فوائد ہیں. اللہ اکبر. تو جی ہاں ناظرین اکرام، یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کے اخروی فوائد بھی ہیں اور دنیا کے اندر بھی ان کے اچھے رزلٹ جو ہے ہمیں ملتے ہیں. تو عزیزان قدر، ایسی تو نہیں کہا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اگر ہم اپنا جو ہے آئیڈیل اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بنائیں گے اور ان کے نقش قدم پر ہم چلیں گے تو ناظرین کرام پھر ہماری یہ زندگی بھی خوشگوار گزرے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ خوشگوار ہوگی اور وہ بھی ضرور سرخرو ہوگی. اسی طرح ناظرین کرام بہت سارے مسواک کرنے کے فضائل ہیں. آتا ہے روایات کے اندر کہ مسواک کرنے سے جو ہے قوت حافظہ مضبوط ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ کوئی چیز یاد کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی لین دین کا معاملہ کرتا ہے لیکن بھول جاتا ہے، بعد میں اسے یاد نہیں رہتا کہ میں نے کیا کیا تھا، کہاں لین دین کیا تھا، کیا حساب کتاب میں نے رکھا تھا، کیا شرائط میں نے رکھی تھی، یا کوئی چیز وہ یاد کرتا ہے اسے بھول جاتی ہے. تو کہا گیا کہ یہ جو مسواک کرتا ہے 5 نمازوں سے پہلے وضو کے ساتھ، اور جب وہ مسواک کرتا ہے تو مسواک کرنے کی برکت سے اس کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے. اسی طرح ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے، اس کا درد ختم ہو جاتا ہے. معدے کی بیماری ہے، معدے کا پرابلم ہے تو معدہ یہ درست کرتی ہے مسواک، منہ کی بدبو کو دور کرتی ہے. اسی طرح جو ہے مسواک اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتی ہے. تو ناظرین کرام اسی طرح مسواک کرنے سے بڑھاپا دہر میں آتا ہے. تو مسواک کے اور بھی دنیاوی بہت سارے فوائد ہیں. تو ناظرین کرام انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر مسواک کرنے کا جو سنت طریقہ کیا ہے، کس طرح ہمیں مسواک کرنی چاہیے، مسواک ہونی کتنی چاہیے، موٹی کتنی ہونی چاہیے، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ہم سماعت کریں گے.